لاہور میں دو غیر ملکی خواتین کے مبینہ اغوا اور ریپ کے کیس میں اب تک 8 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور ان ملزمان کو عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا ہوا ہے۔ یہ کیس اس وقت زیر بحث آیا جب پنجاب پولیس کی جانب سے ان کے سوشل میڈیا پیج پر ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس اور لاہور پولیس کا تاریخی اقدام۔ محض 2 گھنٹے میں انہوں نے دو غیر ملکی خواتین کو بازیاب کروا کر 4 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جس کے فوری بعد لاہور پولیس سے یہ سوالات پوچھے جانے لگے کہ انہوں نے محض 2 گھنٹے کے اندر یہ کیس کس طرح حل کیا۔ اسی سوال کے جواب میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا کہنا تھا کہ انہوں نے سیف سٹی کے کیمروں کا استعمال کیا، درجنوں ٹیموں نے مل کے اس پہ کام کیا اور ٹریسنگ کے بعد ان خواتین کو ڈی ایچ اے کے علاقے لاہور سے بازیاب کروا کر ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جس میں رضا ڈار نامی شخص مرکزی ملزم ہے۔ پولیس کی جانب سے اس واقعے میں ملوث مرکزی ملزم رضا ڈار کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی پہلی ملاقات ان خواتین سے سنگاپور میں ہوئی اور انہوں نے ان کو کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے کی پیشکش کی، جس کے بعد انہوں نے سرمایہ کاری کی اور وعدے کے مطابق منافع نہ ملنے پر انہوں نے دوبارہ خواتین سے رابطہ کیا اور ان کو یہ بتایا کہ اور مزید لوگ بھی ہیں جو کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ کو پاکستان آنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ خواتین پاکستان آئیں اور رضا ڈار کے ساتھ مختلف شہروں میں مختلف لوگوں سے میٹنگز کرتی رہیں۔ میٹنگز ختم کرنے کے بعد یہ خواتین لاہور واپس آئیں رضا کے ساتھ اور اپنے ملک واپسی کی فلائٹ لینا چاہتی تھیں، لیکن اس موقع پر رضا نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ڈی ایچ اے کے علاقے میں ایک گھر کرائے پہ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو بلا کر ان خواتین کو اغوا کر لیا اور پھر ان کے والد کو کال کر کے تاوان مانگا۔ اس کیس میں ملزمان پر ان خواتین پر جنسی تشدد اور ریپ کے الزامات بھی شامل ہیں۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ان خواتین کے گھر والوں کو فون کر کے پیسے مانگے گئے تو ان میں سے ایک خاتون کے والد نے 15 پہ کال کی اور اپنی شکایت درج کرائی۔ یہاں تک تو یہ کیس اغوا برائے تاوان کا ہی لگ رہا تھا، لیکن اس پر اس وقت سوالات اٹھنے لگے جب پولیس کی جانب سے دیے جانے والے ابتدائی بیانات اور اس کیس کے سامنے آنے والے حقائق میں چند تضاد پائے گئے۔ اس کیس میں ابتدائی طور پہ پولیس کی جانب سے اختیار کیے جانے والے موقف میں اس وقت ابہام پیدا ہوا جب میڈیا آرگنائزیشن ڈیلی پاکستان کی جانب سے ایک سی سی ٹی وی ویڈیو پبلش کی گئی، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ گاڑی جس میں یہ خواتین سفر کر رہی تھیں یا ان کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا تھا، اس کی دوسری گاڑی سے ٹکر ہوئی، جس کے بعد یہ خواتین اس گاڑی سے نکل کر بھاگتے ہوئے دیکھی گئیں اور مقامی لوگوں سے انہوں نے مدد طلب کی۔ اس ویڈیو کے منظر عام پہ آنے کے بعد ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے ایک پریس کانفرنس بلائی اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ اس کے بعد رضا ڈار جو کہ اس کیس کے مرکزی ملزم ہیں، ان کے بارے میں یہ خبریں آنے لگیں کہ وہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کے نواسے ہیں اور اس بات کی تصدیق بھی پولیس نے پریس کانفرنس میں کی۔ یہ کیس ایک اور تنازع کا شکار ہوا اور یہ تنازع اس وقت کھڑا ہوا جب واقعے کی رات جو غیر ملکی خواتین ہیں ان کا 164 کا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے ایس ایچ او نے زبردستی مجسٹریٹ کے گھر جا کر خواتین کا فوری بیان لینے اور اپنے افسران سے فون پر بات کرنے کا کہا، جس کی وضاحت ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے پریس کانفرنس میں دیتے ہوئے کہا کہ اپنے اس عمل پہ انہوں نے نہ صرف معافی مانگی ہے جج سے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایس ایچ او کو معطل بھی کیا گیا ہے اور اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہیں۔ انہوں نے وضاحت دی کہ کیونکہ ان خواتین کی واپسی کی فلائٹ تھی اور انہوں نے جانا تھا، اس وجہ سے ان کا 164 کا بیان فوری طور پہ لینا بہت ضروری تھا۔ یاد رہے کہ اس کیس میں گرفتار ہونے والے ملزمان پر اغوا برائے تاوان اور اجتماعی ریپ کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابھی تک ان ملزمان یا ان کے وکلاء کی جانب سے کسی قسم کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کیس کو میرٹ پہ ڈیل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مختلف حلقوں کی جانب سے اس کیس میں پولیس کے کردار اور شفافیت پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔